دنوں میں بھی تھینک یو سو مچ فار کمنگ بیک. آئی تھنک ہم کچھ لوگوں کا اور ویٹ کر لیتے ہیں، باقی بھی لوگ ہمارے جوائن کر لیں اینڈ دین وی ول ریزیوم دا سیشن. ان دا مین ٹائم جو ہمارے یہاں پہ موجود ہیں پارٹیسپینٹس، اگر آپ کے کوئی کوشچنز ہیں، کوئی آبزرویشنز ہیں، پلیز فیل فری. جی جی بالکل. ہمیں کچھ ہینڈ ریز نظر آ رہے ہیں. اگر ہم یہ اسٹارٹنگ فرام دا ٹاپ، فہد یعقوب صاحب ہیں، پلیز آپ کو انمیوٹ. جی السلام علیکم جی، ایکسلنسی اینڈ سی ڈبلیو جی، تھینک یو فار دس ارینجمنٹ. جی کافی عرصہ ہو گیا تھا، آئی بلیو وہ بیچ میں پاز آ گیا تھا، اینڈ
آپ لوگوں کی گائیڈ لائن کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ہیلپ ملی، اسپیشلی آئی ووڈ جسٹ لائک ٹو ٹیک 2 منٹس اپنا ایک تو ایکسپیرینس شیئر کر لوں، اینڈ آئی ووڈ سے کہ جو آپ سے ہیلپ بھی مل سکے. لاسٹ ایئر ٹوکیو میں جاب فیئر ہوا تھا، and I was lucky enough to participate in it. And along with that, different areas mein, cities mein, supervising organizations, and wherever I could possibly meet, اس میں of course بہت ساری help اور support آپ لوگوں کی طرف سے بھی تھی with your previous جو تھے. اس میں the issue that I am facing, I will be very honest, was جس طرح آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ جی جو اویئرنیس ہے اباؤٹ پاکستان، وہ بہت ایک میجر ہمیں پرابلم آ رہی تھی کہ میں جس سٹی میں جا رہا تھا اور جہاں پہ بھی آئی واز ٹرائنگ ٹو اپروچ ٹو دیم، فار دیم پاکستان اٹ سیلف واز اے نیو کنٹری. اور پھر اس کے بدلے میں جیسے نیپال کا I saw Nepal was very dominating. ان کی فار واٹ ایور ریزن دے ور ویری ڈومینیٹنگ، یا تو ان کی ذرا ان کو پرانے تھے یا کیا وجہ تھی. اب میں یہ اس ایکسپیرینس کا مطلب یہ نہیں ہے جی کہ دس از سب کا یہی ہے، یہ میرا پرسنل وہ ہو سکتا ہے، میری اپنی بھی کہیں نہ کہیں کچھ شارٹ کمنگس ہو سکتی ہیں، بٹ آن مائی پرسنل لیول آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ. اور جس طرح آپ نے گائیڈ کیا کہ جی لوکل پریفریبلی کوئی جیپنیز ہوں جو بیکاز ایک لینگویج بیریئر ایک میجر ایشو ہوتا ہے ان مائی کیس، وہ بھی کیا. الحمدللہ آئی واز لکی انف ٹو میٹ سم گڈ ڈیسنٹ پیپل. اور اس میں وی پریزنٹڈ آور سیلف ٹو دی اوکیناوا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کوآپریٹو یا کوآپریشن. Again, the same issue we faced was that Pakistan, it's a new country, we want to understand about them. اور میری جو میٹنگز ہوئی تھی آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ یار ٹو جاپنیز کو کنونس کرنا وہ اٹس ناٹ اے ایزی ٹاسک. They really want to know about your religion, they want to know about your culture, work ethics, and so and so. So said all this, ابھی بھی وہ جو ایک بیریئر ہے وہ میں فیل کر رہا ہوں. اس کو آپ کیسے obviously ہم میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ لوگ ہمیں ڈیمانڈ لا کے دیں، دیٹ وونٹ بی دا رائٹ تھنگ ٹو سے، مگر آن مائی اینڈ میں I'm trying my level best. I visited Japan. I am still engaging with different people, companies. یہ سارا ہو رہا ہے but for some reason وہ ایک بیچ میں آ رہی ہے کہ گیپ آ رہا ہے. نمبر 2، آپ نے ایس ایس ڈبلیو کے اوپر کلیئر کر دیا، دیٹ از obviously a very very important factor. Thank you very much to you, your team, and everyone کہ yes, this was a big issue test کا. So now that this thing has come up, obviously we are as Pakistan we are very new to all this. تو شاید یہ چیزیں ذرا ٹائم لے رہی ہیں. I don't know on your end how can you help us with this situation. I'll be really grateful for this. I'll leave it to you. Thank you again for your time. دیکھیے ویری شارٹلی دا ٹرسٹ فیکٹر، دا کانفیڈنس بلڈنگ جو آپ نے پہلا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، دیٹ از دا کرکس آف دا میٹر رائٹ ناؤ، رائٹ؟ آپ کی that's why we are focusing on sending organizations, building a relationship with the supervising organizations. آپ پرسنلی اگر یہاں پہ نہیں بھی پریزنٹ، آپ کا اگر آپ ایک جاپانی یہاں پہ رکھ لیں گے اپنا ریپرزینٹیو اور وہ کنٹینیوس انگیجمنٹ کرے گا ود سپروائزنگ آرگنائزیشنز، دیٹ ول کریک دا سپروائزنگ آرگنائزیشنز. یہ جو جاپنیز جب میں نے انٹریکشن کیا ہے، یہ ان کا پروفیشنل کنڈکٹ ہے کہ یہ پہلی بار آپ کی بات سنتے ہیں، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، پانچویں بار، 10ویں بار. اور یہ ہمارا طریقہ ہوتا ہے پاکستانی، اٹس کلچرل، اٹس سوشل، رائٹ؟ ہم فوراً کہتے ہیں آ جائیے، رائٹ، آئیں ہم سے بات کریں. جاپنیز ٹیک ٹائم ٹو اوپن اپ. اس ٹائم کا مطلب اگر وہ آپ کو آڈینس دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے دے آر انٹرسٹڈ. اگر وہ آپ کو میٹنگ دے رہے ہیں اس کا مطلب دے آر انٹرسٹڈ. آپ ان سپروائزنگ آرگنائزیشنز کو ایک بار ملیں، 2 بار ملیں، تیسری بار ملیں، چوتھی بار بار جب ملیں گے ان کا کانفیڈنس آپ میں بلڈ ہوگا. اور نمبر 2 جو چیز میں نے چھوٹی نوٹ کی ہے، why I'm saying if you have a Japanese counterpart over here, Japanese agent over here,
دیکھیے ان کی کانفیڈنس بلڈنگ کو اگر آپ نے ٹائم کو شارٹن کرنا ہے نا، ان کا اپنا بندہ جب ان کو سمجھائے گا سمجھ سکے، بجائے اس کے کہ آپ 10 کمپنیز کو ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، اگر آپ سپروائزنگ آرگنائزیشن کو کریک کرنے کی کوشش کریں گے، آپ 10 کو ملیں، اس میں سے دیکھیں آپ کی ایکویژن، آپ کی کیمسٹری کس کے ساتھ سب سے زیادہ آپ کو لگی ہے، اینڈ دین اسی پہ ورکنگ کرتے جائیں، ڈونٹ گیو اپ. کیونکہ جب تک آپ کو میٹنگز دے رہے ہیں، بے شک وہ یہ نہیں کہہ رہے آپ کو کہ او ہم آپ کو یہ اتنی ڈیمانڈ دیتے ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ انگیجڈ ہیں دیٹس دیئر وے آف بلڈنگ اے ریلیشن شپ. جاپنیز بہت سلولی بلڈ کرتے ہیں ریلیشن شپ، اور پھر وہ آپ کو کام دیتے ہیں. جس طرح میں آپ کو یہ SSW ٹیسٹ کی اگزامپل دیتی ہوں، اٹس ناٹ اوور نائٹ. آپ سب کے سامنے ہے، میں نے تو بعد میں جوائن کیا ہے، بٹ آپ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح کنسسٹنٹلی پاکستان نے جاپان کے گورنمنٹ کے ساتھ اپنا کیس بلڈ کیا. 2019 سے سٹارٹ ہوئے ہوئے ہم 2025 میں آ کے انہوں نے کیا. بٹ یس، ون فیکٹر دیٹ وی نو why we didn't give up was because they were engaging with us. They were giving us meetings. اور جاپنیز کلچر میں یہی طریقہ ہے. As long as they're giving you meetings. سو میں آپ کو یہی کہوں گی ڈونٹ گیو اپ. آپ سب ہمارے یہاں پہ امبیسڈرز ہیں، اور اس میں ہم آپ کو what we can do is CWA آفس we will share with you successful supervising organizations that are a little open towards more open towards Pakistan. میں اپنے لیول پہ بھی سپروائزنگ آرگنائزیشنز کو ملتی ہوں. So what I will start doing now is کہ وہ سپروائزنگ آرگنائزیشن جو مجھے لگتا ہے are more accepting towards sending organizations in Pakistan، میں آپ سب سے ایکولی ان سب کی انفارمیشن شیئر کیا کروں گی آن دا گروپس، ادروائز بھی، کہ اچھا یہ سپروائزنگ آرگنائزیشن ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہے، پلیز انگیج ود دم، پلیز آپ ان کے ساتھ سیٹ اپ کریں. Sorry, just تھینک یو. sorry. فہد صاحب بہت معذرت کے ساتھ Okay, فالو اپ thank you. کوشچنز، یو ہیو مائی نمبر، پلیز فیل انگیج ٹو ہیو اے فالو اپ کوشچنز. آئی ایم ویری انٹرسٹڈ، میں آپ سب کو ایکولی گائڈ، بٹ رائٹ ناؤ آئی تھنک وی شوڈ گیو، بٹ مور امپورٹنٹلی رائٹ ناؤ آئی تھنک آئی ووڈ آلسو لائک ٹو انوائٹ ہز ایکسلنسی سر امبیسڈر ٹو جاپان، پاکستان کے ہمارے امبیسڈر. سر پلیز I would like to open the floor. Sir has joined the mission with a lot of vigor and passion for supporting all of us in this endeavor. So, sir. بسم اللہ الرحمن الرحیم. MOD کاشانی صاحب، فاروق صاحب فرام بیورو آف امیگریشن، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، مجھے سب سے پہلے تو آپ کو یہ ایشور کروانا ہے کہ یہ ویبینارز جو ہیں یہ نہ صرف منتھلی ہوں گے بلکہ آپ کی ڈیمانڈ پہ اس سے کم مدت میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن منتھلی تو ضرور ہوں گے. اور یہ پہلے 1-2 ویبینارز جو ہیں وہ ہم ان جنرل ایجوکیشن کے لیے کریں گے، پھر ہم ایشو اورینٹڈ جو آپ کا فیڈ بیک ہوگا، جس طرح آج فہد یعقوب صاحب نے سپروائزنگ آرگنائزیشنز کے پاکستانی کاؤنٹر پارٹ سے اوپن نہ ہونے کی بات کی ہے. فیوچر میں ایک ایسا موقع آ سکتا ہے کہ ہم صرف اس موضوع پہ ایک ویبینار کریں، تاکہ جو ہم چیزیں آئیڈینٹیفائی کریں گے ان ویبینارز میں پھر ان کو ایڈریس کرتے جائیں گے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو ہماری کمیونٹی ویلفیئر اٹیچے نے بات کی ہے کہ 2 چیزیں بہت بنیادی ہیں، ایک ٹرسٹ اور دوسرا لینگویج. یہ بڑی یونیک مارکیٹ ہے جاپان، جس میں جاپانی اپنی تاریخ میں، اپنی نفسیات میں بہت پرفیکشنسٹ، بہت چیز کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں، ڈیپتھ میں جاتے ہیں. اور بعض اوقات ہمیں چونکہ پہلے گلف کی عادت ہے اور ہم اس اتنی ڈیٹیل اور ڈیپتھ میں نہیں جاتے، اور وہ اس وجہ سے ہم ان کو کلک نہیں کر پاتے. لیکن بہت موٹی موٹی ایسی باتیں مجھے یہاں پہ آپ کو بتانی ہیں جو کہ آپ کو پہلے بھی پتا ہوں، لیکن جب ہم ان کو دہراتے ہیں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے کہ پاکستان جو کہ 5واں سب سے بڑا ملک ہے، ہماری جو ورکنگ ایج پاپولیشن ہے وہ تقریباً 60%. 60% people of Pakistan are of working age population, which means between 15 and 65. اور ادھر ہمارے پاس اتنا سرپلس ہے
پاپولیشن کے حساب سے، لیکن جاپان جو ہے وہ پاکستانی ورک فورس کے لیے، پاکستانی لیبر کے لیے ان سینس کھل گیا ہے جب سے ہم نے یہ 2 ایگریمنٹ ان کے ساتھ کیے ہیں۔ اگلے 10 سے 15 سال کے لیے جاپان میں تقریباً 45 لاکھ ورکرز کی ضرورت ہے۔ اب یہ بات جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ ساری سینڈنگ آرگنائزیشنز کو پتہ ہے، لیکن یہ عام پاکستانیوں کو نہیں پتہ۔ تو آپ سینڈنگ آرگنائزیشن کی ایک یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ عام بچے جو کہ ایجنٹس کو پیسے دے کر افریقہ کی بورڈز میں مر جاتے ہیں، ان کو اس بات پہ موٹیویٹ کریں کہ وہ صرف 6 مہینے لگا کر صرف جاپانی لینگویج سیکھ لیں تو وہ اس انٹرنشپ پروگرام کے لیے کوالیفائی کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب سے ہم نے یہ 2 ایگریمنٹس کیے ہیں، ہماری امید یہ تھی کہ ہم اس پوٹینشل کو ایکچولائز کریں گے، اور مجھے یہ اعتراف کرنا ہے کہ ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے، مطلب ایز اے ملک، ایز اے کنٹری، کہ ہم نے جو اس وقت انہوں نے بتایا فگر کہ 4,04,556 لوگ جو ہیں وہ TITP کے ذریعے ادھر آئے ہیں جاپان میں، اور اس میں پاکستان کا نمبر کتنا ہے؟ 450۔ یہ کوئی بالکل قابل فخر بات نہیں ہے، اور اسی کو ہی ہم نے ایڈریس کرنا ہے، اور یہی ہمارا مطلب ہے کہ یہ ہم سب پہ ریفلیکٹ اچھا نہیں کرتا۔ جو بھی اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں، خواہ وہ سینڈنگ آرگنائزیشنز ہیں، خواہ ہم ہیں جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، کچھ ریسیونگ آرگنائزیشن کی طرف پرابلمز ہوں گے، چونکہ ریسیونگ آرگنائزیشنز اس کا نہیں اس وقت حصہ گفتگو کا، تو ہم ان پہ زیادہ الزام ٹھہرا سکتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمارا جو آؤٹ پٹ ہے، ہماری جو پرفارمنس ہے، ہمارا جو نتیجہ ہے، وہ ہماری صلاحیتوں سے بھی کم ہے، اور جو یہاں پہ اپورچونٹیز ہیں ان کے حساب سے بھی بہت کم ہے۔ اور اس میں اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ اس کے لیے 2 چیزیں تو بہت بنیادی ہیں۔ ایک کاشانی صاحب نے یہ بات کی کہ وہاں پہ جو مارکیٹ ہے پاکستان میں سینڈنگ آرگنائزیشن والے لوگوں کی، ان کے بارے اس کی ایک میپنگ ہونی چاہیے، اور وہ میپنگ ہم یہاں سے نہیں کر سکتے۔ وہ میپنگ جو پاکستان میں ادارے موجود ہیں ان کو کرنی چاہیے۔ ہم یہاں سے یہ کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ SSW کا ٹیسٹ جو ہے، جو پہلے لوگوں کو انڈونیزیا میں جانا پڑتا تھا، وہ اس کو پاکستان میں کروا دیں۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو ٹیسٹ پہلے سال میں 2 دفعہ ہوتا تھا، اس کا ایک کمپیوٹر ٹیسٹ جو لینگویج کا ہے اس کو کروا دیں کہ بھئی وہ اب منتھلی ہوا کرے۔ ہم اس طرح کے کام کر سکتے ہیں۔ آئی مسٹ سے کہ ہم بہت ریلیکس نہیں رہے ایز انسٹیٹیوشنز۔ کاشانی صاحب کا دیا ہوا تحفہ میں نے وہاں پہ DG آڈٹ کے کمرے میں دیکھا، میں ان سے آ کر جن لوگوں سے میں پچھلے 15 دنوں میں زیادہ ملوں امیڈیٹلی وہ تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی ادارے جو ہیں ریلیونٹ آرگنائزیشنز تک پہلے اپروچ کرتے رہے، لیکن یہ کچھ جاپانی مارکیٹ کی یونیکنیس ہے کہ اوپن اپ ہونے میں دیر لگ رہی ہے۔ تو اس میں ایک جنرل بات بھی آپ کو امپریشن دوں، یہ جو آپ کو پھیلانا چاہیے پاکستانی عوام میں بھی، کہ پاکستانی نژاد لوگوں کی جاپان میں اب تعداد بڑھ رہی ہے۔ جاپان کی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ گلی میں گزرتے ہوئے آپ اتنے پردیسی فیل نہیں کرتے۔ اتنے لوگ اب ہو گئے ہیں ہمارے، مثال کے طور پہ 28 to 30,000 لوگ ہیں۔ وہ اب گلف کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن کسی جگہ میں اتنے لوگ ہوں تو وہ آپ کو حلال فوڈ مل جاتی ہے، آپ کو اور ایسی چیزیں اویلیبل ہیں جو آپ کو شاید 10 سال پہلے نہ ہوتی۔ اور ہم اس تعداد کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں، اس کے لیے میرا خیال میں ہمیں ایک سارے سٹیک ہولڈرز کا ایک الائنس ہونا چاہیے، فریکوینٹ انٹریکشن ہونا چاہیے، اور اس میں جو بھی مسائل ہیں آہستہ آہستہ وہ ایک ایک کر کے سامنے آئیں گے۔ لیکن میرے خیال میں 2-4 چیزیں ہیں جن پہ ہمیں سب کچھ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہے جاپانی زبان کا سیکھنا۔ مطلب ہمیں آپ کوئی بتا دیں کہ پاکستان میں اتنے N1 ہے یا N2 ہے یا N3 ہے اور وہ پاکستان میں ابھی تک کسی سینڈنگ آرگنائزیشن کے پاس ایسا آدمی ہے تو وہ ہمیں بتا دے، میں ایز ایمبیسڈر اس کو اسپیشلی فیسیلیٹیٹ کروں۔ کہ پہلی بات تو یہ نہیں کہ ہم لینگویج تو سیکھیں، کہ آپ کے پاس جو لوگ ہیں، جو لوگ آپ کے کینڈیڈیٹس ہیں، ان کا لینگویج کا اسکل کا کیا لیول ہے۔ تو دوسری بات ہے کہ
تنظیموں کو، سینڈنگ تنظیم کو خود بھی پتہ ہونا ضروری ہے کہ جاپان کی مارکیٹ میں کیا بکتا ہے، یہاں پہ کیا اپرچونٹی ہے. ہم ان ویبینارز کے ذریعے جو بھی جاپان کی مارکیٹ کے بارے میں اپ ڈیٹڈ انفارمیشن ہے وہ ضرور دیتے رہیں گے آپ کو. لیکن آپ خود بھی کوشش کریں، جس طرح CW نے بتایا کہ کافی سارے جو سپروائزنگ آرگنائزیشنز ہیں اور ایکسیپٹنگ آرگنائزیشنز ہیں، ان کے جو ویب سائٹس پہ کافی ساری معلومات موجود ہیں. اور آخری بات یہ بھی ہے کہ جاپانی ملازمت دینے والی تنظیموں کے ساتھ ایک دیر پا ٹرسٹ کا تعلق بنانے کی ضرورت ہے، اور جاپانی ملازمت دینے والی تنظیموں کو اس پوائنٹ پر لانا کہ وہ کہیں کہ ہمیں انڈونیشیا یا ویتنام سے آدمی نہیں چاہیے، ہمیں پاکستان سے چاہیے. اس پوائنٹ تک ہمارا آئیڈیل ہے. وہ ہم کس طرح کریں گے؟ وہ ٹرسٹ کے ذریعے کریں گے. اگر ہم کسی فراڈ کے ذریعے کسی بندے کو بھیجتے ہیں، کوئی جھوٹ بول کر بھیجتے ہیں، کوئی کسی قسم کی کوئی irregularity کر کے بھیجتے ہیں، تو اس بندے کا، جاپان کا ڈسپلن رول آف لا بہت سخت ہے، اس بندے کا تو ہم نقصان کرتے ہی ہیں. ہم گورنمنٹ آف پاکستان اور عام آدمی جو پاکستان کا دوسرا جاپان میں آنا تھا اس کا بھی نقصان کرتے، کیونکہ اس سے پھر یہ ایک ریپوٹیشن بن جاتا ہے، اور وہ بالکل ہمیں ہمارے اگلے امیدوار جو فیوچر میں آنے ہیں ان کو بھی وہ ڈسکریج کرتے ہیں. اور جو فیوچر میں ہماری جن سینڈنگ آرگنائزیشنز کے ساتھ انہوں نے تعلقات بنانے تھے وہ بھی رک جاتے. اور دوسری میں آخری یہ بات کہوں گا کہ جب بھی آپ سکریننگ کریں تو وہ 100% میرٹ پہ کریں، کیونکہ یہاں پہ اپرچونٹی اتنی ہیوج ہے کہ اگر آپ میرٹ پہ کریں گے تو ایک نہیں تو دوسری دفعہ ضرور آپ کا کینڈیڈیٹ آ جائے گا. اور جاپان میں کافی سارے سیکٹر کھل رہے ہیں، ان کے بارے میں امیدواروں تک معلومات پہنچانا، اس میں آپ ہماری مدد کریں اور خود بھی وہ معلومات حاصل کریں. خاص طور پہ ہنرمند افراد کی کیٹیگری میں امیدواروں کی تربیت اس ٹھیک طریقے سے کرنا، کیونکہ ابھی ہم نے ہماری کمیونٹی ویلفیئر اٹیشے نے آج آپ کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ اس طرح یہ بڑی محنت کر کے انہوں نے کیا ہے کہ ایک پیج جو بنایا ہے کہ کس ہنر کے لیے کون سا ایگزام چاہیے، کون سا سلیبس ہے، کون سا ایگزام جو ہے وہ آپ کو آپ صرف کمپیوٹر کی مدد سے تیاری کر سکتے ہیں اور وہ کتنی دیر میں ہوتا ہے. یہ اس پیج سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ یہ درست بات ہے کہ جاپان کی مارکیٹ پاکستان میں کھلنے میں دیر لگ رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ممکن ہے کہ یہ مکمل طور پہ کھل جائے گی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ نیپالی، انڈونیزینز، شری لنکنز، بنگلہ دیشیز، they are not more talented people than us. It's only a matter of match making. انشاءاللہ جب ہمارا یہ مارکیٹ کھل جائے گی، خاص طور پہ یہ جو پہلے انیشیل ایئرز ہیں، اس میں ہمیں یہ ضرور چاہیے کہ ہم اپنا ریپوٹیشن اچھا بنائیں، ہم بہت ریپوٹیشن کانشیس ہوں. بے شک ہمیں اپنے ہمارے ادارے کو یا ہماری آرگنائزیشن کو شارٹ ٹرم میں کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے اور ملک کو لانگ ٹرم میں نقصان پہنچنے کا ریپوٹیشن کے حساب سے کوئی امکان ہو تو اس سے باز رہیں. یہ مارکیٹ کھلنے والی ہے، اور چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور جاپان میں بہت بڑی کمپلیمنٹیرٹی ہے. کمپلیمنٹیرٹی یہ ہے کہ یہاں بہت زیادہ لیبر کی ضرورت ہے اور پاکستان کے پاس لیبر موجود ہے. یہ اکنامکس کے بنیادی لاز کے مطابق ہے، جو سپلائی اور ڈیمانڈ کا لا ہے. صرف ہمیں اس لا کو ایز انٹرمیڈیری پیپل، ایمبیسی، سینڈنگ آرگنائزیشنز، اوورسیز امپلائمنٹ ایسوسی ایشن، بیورو آف امیگریشن، ادھر سپروائزنگ آرگنائزیشنز، ہم سب وہ لوگ ہیں جو سپلائی اور ڈیمانڈ کے اس لا کو امپلیمنٹ کرنے میں مدد کریں گے انشاءاللہ. میں بڑا آپٹیمسٹ ہوں کہ ہم اگر اگلے 6 مہینے میں 6 میٹنگز اس پہ کرتے ہیں اور سپلیمنٹری میٹنگز کرتے ہیں پرٹیکولر ایشوز پہ، اور آپ ہمیں وہاں سے فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں کہ آپ کیا مسائل فیس کر رہے ہیں، اور ہم آپ کو یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو حل نہ ہو سکتا. یہ کافی کم پیچیدہ مسئلہ ہے اس میں. تھینک یو ویری مچ. میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں. Thank you so much, sir.
Thank you so much for coming attending our webinar today. I am very, very thankful. मैं सर काशानी ने जो हमें इस वक्त सजेशन दी है for next webinar, मेरे नज़दीक वो बहुत एक होलसम आइडिया है, क्योंकि पहला ये सेशन हमारा इतना इंफॉर्मेटिव इसलिए था बिकॉज मैं एक बेस बनाना चाह रही थी कि हम फ्यूचर के लिए एक ही पेज पे आ जाए और हम आगे चल सके. अगले सेमिनार के लिए मैं चाहूंगी कि हमारे कुछ OEPs जो हैं वो अपनी प्रेजेंटेशन जरूर तैयार कर लें. मैं 1-on-1 आपसे बातचीत करके, हम ग्रुप पे भी कनेक्टेड हैं और 1-on-1 भी कनेक्टेड हैं, प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद मी. हम कुछ अपने प्रेजेंटेशंस फ्रॉम OEPs भी तैयार कर लेंगे. कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस अगर हैं फॉलो अप, प्लीज आप वो भी मुझसे शेयर कीजिए. अगर वो एक हम सबके लिए इंफॉर्मेटिव एक पॉइंट हो सकता है अगले वेबिनार के लिए, तो मैं उसको भी जरूर कंसिडरेशन करूंगी. देखिए, ये वेबिनार जो है ये हम सबके लिए है. सो आप प्लीज मुझे जरूर अपना इनपुट दीजिए कि अगले वेबिनार में आप किस तरह की सपोर्ट असिस्टेंस किससे चाहते हैं. और हम चाहेंगे कि ये एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो, ये सिर्फ एक मेरे लिए रिपोर्ट में मेरी परफॉर्मेंस या आप लोगों के लिए अटेंडेंस ना हो, बल्कि हमारे लिए एक म्यूचुअली प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो. Thank you so much, and we hope to see you in the next webinar. Thank you so much. Thank you very much. Hafiz. 5 मिनट दे दीजिए. Thank you. Thank you. अभी 1 मिनट डेडलाइन इज डेडलाइन. Hello.